بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے سامنے یہ کتاب ہے اظہار العرب۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے کچھ اشعار کو، یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے یہ والا شعر ہے: علی المرء ان یسعى لما فیہ نفعہ ولیس علیہ ان یساعدہ القدر۔ علی المرء، آدمی پر واجب ہے، آدمی پر ضروری ہے، ان یسعى، سعی کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا۔ آدمی پر واجب ہے ان یسعى، کہ وہ کوشش کرے، لما، اس چیز کے لیے، فیہ نفعہ، جس کے اندر اس کا نفع ہو۔ ٹھیک ہے، تو پورے کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ علی المرء ان یسعى لما فیہ نفعہ، آدمی پر ضروری ہے ان یسعى، کہ وہ کوشش کرے ان چیزوں کے لیے جس میں اس کا فائدہ ہو۔ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُسَاعِدَهُ الْقَدَرُ، اور ضروری نہیں کہ اس پر، علیہ، کس پر؟ ہاں، ان چیزوں پر جس کی وہ کوشش کر رہا ہے، ان چیزوں پر۔ وَلَيْسَ عَلَيْهِ، اور ضروری نہیں کہ ان پر، أَن يُسَاعِدَهُ الْقَدَرُ، أَن يُسَاعِدَ، کہ مدد کرے، ہو، اس کی، کون؟ القدر، تقدیر۔ یعنی کوئی ضروری نہیں کہ آدمی جس چیز کے لیے کوشش کر رہا ہے وہ چیز اس کو حاصل ہو جائے، وہ چیز اس کو مل جائے۔ تو وَلَيْسَ عَلَيْهِ، اور اس پر کوئی ضروری نہیں، أَن يُسَاعِدَهُ الْقَدَرُ، کہ تقدیر اس کی مدد کرے۔ آگے دیکھیے دوسرا والا شعر ہے: فَإِن نَالَ بِالسَّعْيِ الْمُنَى تَمَّ قَصْدُهُ وَإِنْ خَالَفَ الْمَقْدُورُ كَانَ لَهُ عُذْرٌ۔ تو فَإِن نَالَ، اگر اس نے، نالا حاصل کرنا، اگر اس نے حاصل کر لیا، بِالسَّعْيِ، کوشش کر کے، ٹھیک ہے، اگر اس نے کوشش کر کے حاصل کر لیا، کہ حاصل کر لیا، المنی، منیتن کی یہ جمع ہے، منی، خواہش، تمنا، آرزو، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اگر اس نے کوشش کر کے اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو، یا جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو اگر حاصل کر لیا، تم قصدہ، تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ ہو گیا، پورا ہو گیا۔ وَإِنْ خَالَفَ الْمَقْدُورُ كَانَ لَهُ عُذْرٌ، اور اگر مخالفت کر دی، المقدور، تقدیر نے، اور اگر تقدیر نے مخالفت کر دی، كَانَ لَهُ عُذْرٌ، تو اس کے لیے عذر ہوگا، یعنی وہ عذر پیش کر سکے گا کہ میں نے کوشش تو کی تھی لیکن مجھے وہ چیز حاصل نہیں ہوئی۔ دیکھیے، وقال علی بن الجحم، علی بن جحم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَلَا خَيْرَ فِي عَيْشِ امْرِئٍ وَهُوَ خَامِلٌ وَذِكْرُ الْفَتَى بِالْخَيْرِ عُمْرٌ مُجَدَّدٌ۔ وَلَا خَيْرَ، اور کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں، کوئی بہتری نہیں ہے، فی عیش امرئ، ایسے شخص کی زندگی میں، فی عیش امرئ، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور یہ فی حرف جر ہے، اس کا مجرور ہے۔ تو کسی شخص کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں، وَهُوَ خَامِلٌ، یہ پورا جملہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ گمنام ہو، ذلیل ہو، حقیر ہو۔ وَذِكْرُ الْفَتَى بِالْخَيْرِ، اور نوجوان کو یاد کرنا کس کے ذریعے سے؟ بالخیر، خیر کے ذریعے سے، بھلائی کے ذریعے سے، عمر مجدد، ایک نئی عمر ہے، ایک نئی زندگی ہے۔ یہ جو ذکر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مصدر ہے، اور یہ جو بالخیر، یہ جار مجرور مل کر اسی سے متعلق ہے۔ یہ پورا جملہ مبتدا بن جائے گا، اور عمر مجدد یہ خبر۔ تو ذکر الفتیٰ بالخیر، اور نوجوان کا ذکر کرنا، نوجوان کو یاد کرنا بھلائی کے ساتھ، عمر مجدد، ایک نئی زندگی ہے۔ آگے دیکھیے: تنبہ عن النوم الحسام ولا تنم لتبقى فما في الارض شيء مخلد۔ تنبہ، تنبہ یہ فعل امر ہے، تنبہ عن النوم، نیند سے بیدار ہونا، نیند سے جاگنا، اس کا معنی ہوتا ہے الحسام، یہ تلوار کو کہتے ہیں، لیکن جب النوم، الحسام یہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے خواب غفلت۔ تو تنبہ عن النوم الحسام، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ ولا تنم، اور سو مت، اور سو نہیں، لتبقا، تاکہ تو باقی بچا رہے، تاکہ تو باقی رہے۔ لتبقا یہ لام کہ ہے، اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اس لیے
ان کے مقدر ہونے کی وجہ سے یہ مصدر کے معنی میں ہو گیا تو مصدر کا ترجمہ کریں گے ان تبقا لتبقا، تاکہ تو بچا رہے، باقی رہے۔ فما فی الارض شیء مخلد، کیونکہ زمین کے اندر نہیں ہے، فما یہ معنی نافیہ ہے، فما فی الارض زمین کے اندر نہیں ہے، شیء کوئی ایسی چیز، مخلد جو ہمیشہ رہنے والی ہو۔ تو زمین کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہو۔ یہ شیء مخلد یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور فی الارض یہ خبر مقدم ہے۔ تو فما شیء مخلد فی الارض، زمین کے اندر کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ پورے 4 اشعار کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھتے رہیے اس کو اور پڑھتے رہیے، کوشش کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو نثر کے ساتھ ساتھ شعر کا بھی ترجمہ کرنا آ جائے گا۔